اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کیا ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، کاروبار اور رزق حلال میں فراخی اور وسعت کے لیے، اور ہر طرح کی مشکلات میں مدد کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو بندوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہو، ان کے نفع نقصان کا مالک ہو، ان کو کچھ دے سکے یا ان سے کچھ روک سکے؟ نہیں، اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 62، ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اضطراری حالت میں اللہ کو پکارے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ مگر تم اس حقیقت پر کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ ناظرین، یہ ہے انسان کی بدبختی کہ اس کی فریادیں اور التجائیں، اس کی پکار اور اس کی دعا سننے والا، ان کو قبول کرنے والا اور اس کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا صرف اللہ اور ایک ہی اللہ ہے۔ لیکن یہ بدقسمت انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر شرک اکبر کا ارتکاب کر کے اپنے اعمال کو تباہ و برباد اور اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے ساتھ ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا وہ ابدی مستقل عہد ہے جس کو پورا کیے بغیر ہمیں مومن اور مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہ عہد کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس رب کو ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے حج اور عمرہ کرتے ہیں، وہی رب ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے۔ وہی مشکل کی گھڑی میں ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اور ہماری دعاؤں اور فریادوں کو پہنچنے والا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دوسرے بھی یہ کام کرتے ہیں، بلکہ ایاک کا مطلب ہے کہ صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ سے یہ عہد بندگی کرنے کے بعد اس عہد سے منحرف ہو کر اللہ کی مخلوق کو دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارتے اور بلاتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، آئے بیٹے، تم اللہ کے احکام کی، اس کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ بنایا جائے، اس کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھا جائے، اس کے سوا اس پوری کائنات میں کسی کو تصرف کرنے والا نہ مانا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ سبحان اللہ، سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے، مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے۔ فرمایا کہ اگر پوری انسانیت جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری انسانیت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے۔ قلم اٹھ گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اربوں خربوں درود و سلام، جنہوں نے اتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ بندو، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جاؤ گے تو رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، یعنی وہ ان کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور پھر فرماتی ہیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو آپ کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، یعنی آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پر بنائی جاتی، حجرے کے اندر نہ بنائی جاتی، مگر آپ کو یہی خوف تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے بچنے کی برابر تلقین فرماتے رہے۔ اس موضوع پر آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور یوں عرض کرتے، اے اللہ، بے شک پہلے ہم اپنے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا سے تو ہم پر بارش برسا دیا کرتا تھا۔ یہاں وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا، ان کی قرابت داری کی وجہ سے اس زندہ کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اور ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ اگر قبر والے کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہوتی تو صحابہ اکرام کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانا چاہیے تھا۔ دیدہ بینا رکھنے والوں، اس حدیث مبارکہ سے نصیحت پکڑو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لے آئے ہیں، پس ان کی دعا سے ہم پر بارش نازل فرما۔ راوی کہتے ہیں یوں ان پر بارش برس پڑتی ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث مبارکہ نے بزرگوں سے سوال کرنے مانگنے کا تو معاملہ ہی صاف کر دیا، بلکہ یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی کہ کسی فوت شدہ کے وسیلے سے دعا مانگنے کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ ہماری رگ و جان سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری آنکھ کے اشارے اور دل کے بیل سے بھی واقف ہے۔ قرآن و سنت میں جتنی دعائیں وارد ہیں ان میں کسی وسیلے کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صرف اور صرف اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق دے اور ہیلوں اور وسیلوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔